بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں کی تہذیب و ترقی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل تقلید ہے وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت اور طریقہ معاشرت ہے۔ دنیا کی دو بڑی قومیں یعنی یورپین اور ایشیاٹک اس مسئلے میں افراط اور تفریط کے انتہائی کناروں پر واقع ہیں، اور اس وجہ سے دونوں کی حالت قابل اعتراض ہے۔ ترکوں نے ایسا معتدل طریقہ اختیار کیا ہے جو دونوں کی خوبیوں کا جامع اور دونوں کے عیوب سے خالی ہے۔ ٹرکش عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، لیکن بے شرمی، شوخی، بے جا آزادی، رقاصی کی اور وہ بھی غیر مردوں کے ساتھ ان کو تعلیم نہیں ہوئی ہے۔ وہ پردے کی پابند ہیں، لیکن جاہل اور دنیا سے بے خبر، مکان کے قفس میں بند حیوان انسان نما نہیں ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرکاری اور خانگی مدرسے کثرت سے ہیں، اور پردہ و حفاظت کا ایسا عمدہ انتظام ہے کہ شرفاء کو اپنی لڑکیوں کے بھیجنے میں کچھ تأمل نہیں ہوتا۔ علمی مضامین کے ساتھ فرنچ زبان بھی درس میں داخل ہے، اور بعض مدرسوں میں موسیقی کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ معلمات کی تعلیم کے لیے ایک خاص مدرسہ ہے جس کی محتمم رفیقہ خانم ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ خاتون ہے، اور سلطان کے حضور سے اس کو درجہ دوم کا تمغہ بھی عنایت ہوا ہے۔ صنعتی مدارس میں ایک مدرسہ نہایت اعلیٰ درجے کا ہے جو کالج کہا جا سکتا ہے۔ اس کا محتمم عزیز آفندی ہے۔ اس مدرسے کے ساتھ ایک بورڈنگ بھی ہے جس کی محتمم ایک فرنچ لیڈی مادام ہانلی ہے۔ بورڈنگ کا سیکریٹری ایک تعلیم یافتہ ترک ہے جس کا نام حسن آفندی ہے۔ صنعت کا ایک اور بڑا مدرسہ اسکیدار میں ہے جس کی معلمہ اول خیریہ خانم ہے۔ ان مدارس کی وجہ سے تعلیم اس قدر عام ہو گئی ہے کہ زمانہ حال میں بمشکل ایسی عورت مل سکتی ہے جس نے مناسب درجے کی تعلیم نہ پائی ہو۔ بہت سی عورتیں مضمون نگار ہیں اور مشہور اخبارات میں ان کے آرٹیکل نکلتے رہتے ہیں۔ جودت پاشا کی لڑکی فاطمہ خانم مشہور مصنفہ ہے۔ حال میں اس کی ایک نہایت عمدہ ناول شائع ہوئی ہے جس کا نام زنان اسلام ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور بیروت میں چھاپا گیا ہے۔ اور بھی چند عورتیں ہیں۔ عورتوں کو چلنے پھرنے میں عام آزادی حاصل ہے۔ ہر درجے اور ہر رتبے کی عورتیں بازار میں نکلتی ہیں، سیر گاہوں کو جاتی ہیں، دعوت کے جلسوں اور علمی مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں، لیکن باوجود اس آزادی کے حفظ و احتیاط کے دائرے سے سرے منہ تجاوز نہیں ہوتا۔ ہر مجمع میں عورتوں کی سوسائٹی مردوں سے الگ رہتی ہے، اور کوئی عورت کسی غیر مرد سے بجز خاص حالتوں کے بات تک نہیں کر سکتی۔ لباس بالکل یورپین ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہیں تو نہایت ڈھیلا ڈھالا ریشمی گاؤن پہن لیتی ہیں جو گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے تک بٹن لگے ہوتے ہیں۔ اس سے بجز چہرے کے اور تمام جسم اس طرح ڈھک جاتا ہے کہ بدن کی ہیئت تک نہیں معلوم ہوتی۔ سر پر قصابہ ہوتا ہے اور چہرہ ایک رومال سے چھپاتی ہے جو ناک کی جڑ سے ٹھوڑی تک ہوتا ہے۔ دونوں آنکھیں اور ناک کی جڑ اور کسی قدر آنکھوں کے نیچے کی سطح کھلی رہتی ہے۔ یہ رومال باریک ململ کے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص پاس سے آنکھ جما کر دیکھے تو چہرے کا رنگ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بیہودہ جرات کون کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں عاشر آفندی کے کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ترک صاحب بھی تشریف رکھتے تھے جن سے میری جان پہچان ہو گئی تھی۔ اتفاق سے وہیں ان کی دو نوجوان لڑکیاں جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے مجھ کو دونوں سے انٹروڈیوس کرایا۔ جس احترام اور متانت و شرم سے وہ معصوم خاتون میرے سامنے کھڑی تھیں، مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ عورتیں نہیں بلکہ عفت و عصمت کی دیویاں ہیں۔